السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 43۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اگلی صبح اس علاقے میں بھونچال آ گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ پیر دستگیر کا چھوٹا بیٹا قتل ہو گیا اور اس کی لاش کس پانی میں پڑی ہے۔ جسے دیکھو وہ اسی طرف دوڑا جا رہا تھا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ فضل دار صبح جاگا تو اسے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ ساری جگہ کچی مٹی والی ہے جس پر اس کے اور اس کے چچا زاد بھائی کے کھرے موجود ہوں گے۔ اس کے دل پر خوف بیٹھ گیا۔ اس کے گھر کے افراد بھی موقع واردات کی طرف جا رہے تھے۔ فضل داد اور اس کی بیوی بھی چل پڑے۔ وہاں تو ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ پہلے اوپر کنارے پر جاتے اور وہاں سے دیکھ کر نیچے قسمیں اترتے تھے۔ فضل داد کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کے اور اس کے چچا زاد بھائی اور اس کی بیوی کے کھرے لوگوں کے قدموں کے نیچے ختم ہو چکے ہیں۔ پولیس آ گئی تھی۔ تھانے دار نے لاش پانی سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ ابھی یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ پیرزادے کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتی چلی گئی کہ جسم پر زخم یا چوٹ کا کوئی نشان نہیں۔ یہ تو شام کے وقت تھانے سے خبر نکلی تھی کہ پیرزادے کا گلا رسی سے گھونٹا گیا تھا۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مقتول کو فضل داد نے قتل کیا ہے۔ پیر کے سامنے فضل داد اور اس جیسے تمام لوگوں کی حیثیت مریدوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ فضل داد کی یا اس کے خاندان کی پیر کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پورا خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ فضل داد نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ قتل کا شک اس پر کیا جائے گا، لیکن اس کے دل پر یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ پیر پہنچ والا ہے اور اس کے ہاتھ میں جنات بھی ہیں۔ یہ جنات یا پیر صاحب کی اپنی روح معلوم کرے گی کہ اس کے بیٹے کو فضل داد نے قتل کیا ہے۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں یہ بات آپ سب کو بتاتا ہوں کہ دیہاتی علاقے کی ایک اپنی الگ تھلگ سیاست ہوتی ہے۔ علاقے کا تھانے دار، بڑا پیر، مختلف نمبردار اور دیگر سرکاری لوگ یعنی ذیلدار وغیرہ اس سیاست کے کردار ہوتے ہیں۔ یہ جو پیر تھا اس کی سیاست اسی طرح چل رہی تھی۔ اس علاقے کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا جس کے ساتھ پیر کی کچھ چپکلش چل رہی تھی۔ اس دور میں ہندو اور سکھ بھی دیہات میں آباد تھے۔ فضل داد کے گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار رہتا تھا جس کی آڑت وسیع پیمانے پر چلتی تھی اور وہ لوگوں کو سود پر قرضے بھی دیتا تھا۔ اس کی پیر کے ساتھ کچھ دشمنی تھی۔ پیر نے تھانے میں اس کے اور مسلمان ذمہ دار کے خلاف شک لکھوا دیا۔ تھانے دار نے ان کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس علاقے میں جو رجسٹرڈ گنڈے اور دیگر جرائم پیشہ لوگ تھے ان کی شامت آ گئی۔ تھانے میں ان پر بے پناہ تشدد کیا جاتا تھا، لیکن کوئی بھی اقبالی بیان ہو رہا تھا نہ۔ فضل داد کو پوری تسلی ہوگی کہ اب وہ بالکل بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ فضل داد نے مجھے اپنی اس ذہنی کیفیت سنائی کہ جب اسے خیال آتا کہ اس نے ایک برگزیدہ پیر کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو اس کا جسم اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہو جاتا اور یہ خوف اس کے دل پر بیٹھ جاتا کہ پیر کی بد دعا اسے لگے گی اور اس کے جنات اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن اس کے سامنے جب اپنی غیرت آ جاتی تو اس سے اپنی بیوی کی باتیں یاد آتی کہ اس پیرزادے نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھی، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ فضل داد کے علاقے میں اور میرے علاقے میں بھی غیرت پر کسی کو قتل کر دینا یوں سمجھا جاتا تھا جیسے ایک مکھی مار دی گئی ہو۔ ایسے قتل پر اگر کوئی پکڑا جاتا تو وہ نعرے لگاتا وہ پھانسی چڑھ جاتا تھا۔ اس کے گھر والے فخر کیا کرتے تھے اور سب کو سناتے تھے کہ ہمارے بیٹے نے غیرت میں آ کر دشمن کو قتل کیا ہے۔ آج کل ان علاقوں کا کلچر اور خیالات کچھ بدل گئے ہیں۔ جب تفتیش عام لوگوں کی سطح سے اوپر چلی گئی، یعنی جب یہ اتنے بڑے دولت مند تاجر اور ساہوکار اور ایک بہت بڑے ذمہ دار کی سطح پر پہنچ گئی تو فضل داد مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کرنے کی نیت سے اپنی بیوی اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ یہ بات کی کہ پیر کی بد دعا ضرور لگے گی۔ چچا زاد بھائی اور بیوی نے متفقہ طور پر اسے کہا کہ جنات ہوتے تو اب تک انتقام لے چکے ہوتے اور پیر کی بد دعا لگنی ہوتی تو اس میں دیر نہ لگتی۔ بیوی نے یہ بھی کہا کہ اس پیر کے ہاتھ میں ذرا سی بھی طاقت نہیں، اگر ہوتی تو اس کا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہوتا۔ قتل والا معاملہ گول ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تفتیش ان لوگوں میں چلی گئی تھی جن کے پاس دولت تھی، لیکن فضل داد کا اصل مسئلہ جوں کا تو موجود تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ بھی اور اس کی بیوی جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ فضل داد کی ماں بنا رہی تھی، جو اس پر زور دیتی تھی کہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لو اور اس بیوی کو طلاق دے دو، اور اگر سوتن کو قبول کرے تو بے شک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جسے فضل داد قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اب اپنے دوستوں کے مشورے سے مختلف عاملوں اور جوتشیوں وغیرہ کا رخ کر لیا۔
جس کسی نے اسے کسی عامل یا شاہ یا ایسے ہی کسی آدمی کا پتہ دیا وہ اس کے ہاں جا پہنچتا۔ اس کی چھٹی 15-16 دن رہ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اس کا یہ مسئلہ انہی 15-16 دنوں میں حل ہو جائے۔ 3-4 دنوں میں وہ مختلف عاملوں کے پاس گیا۔ دونوں اس کے گاؤں سے دور رہتے تھے۔ ایک تو عام قسم کا عامل تھا جس کی باتوں سے بھی فضلداد مایوس ہو گیا اور اس کے پاس پھر کبھی نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرا عامل شاہ جی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس فضلداد گیا تو شاہ نے اس سے پہلی باتیں پوچھی کہ نماز روزہ کرتے ہوئے نہیں۔ فضلداد نے صاف بتا دیا کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ شاہ نے اسے کہا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، پہلے اس کی عبادت کرو اور ہر نماز کے بعد دعا بھی کرو۔ شاہ نے اسے ایک وظیفہ بھی بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ بھی عبادت میں شامل ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ مراد پوری ہو جائے۔ فضلداد نے اسی روز سے نماز شروع کر دی اور وظیفہ بھی پڑھنے لگا۔ اس نے مجھے سنایا کہ جب اس نے 3-4 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھی اور وظیفہ بھی باقاعدگی سے کیا تو وہ اپنے آپ میں کچھ ایسا سکون محسوس کرنے لگا جیسے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی نماز پڑھا کرے۔ بیوی نے بھی باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے آگے فضلداد کی کہانی سنی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کا کرشمہ تھا۔ فضلداد کو بچہ تو نہ ملا، لیکن وہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ گیا جس نے نشاندہی کر دی کہ اس کا بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ 2 یا 3 دن میں میاں بیوی نے باقاعدہ نمازیں پڑھی تو ایک آدمی نے فضلداد کو بتایا کہ 1.5-2 میل دور ہندوؤں کی ایک سمادھی ہے جہاں آج کل ایک جوتشی پنڈت آیا ہوا ہے، وہ صحیح بات بتا دیتا ہے۔ اس آدمی نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے۔ 1.5-2 میل کا کوئی فاصلہ ہی نہ تھا۔ فضلداد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پرانے زمانے کا ایک مکان بنا ہوا تھا جس کے ساتھ سمادھی بھی تھی۔ وہی مرگڑ تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ پنڈت فضلداد کو مل گیا۔ اس کے پاس 4-5 آدمی اور 1-2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو فضلداد اپنی بیوی کے ساتھ پنڈت کے سامنے جا بیٹھا اور تھوڑے سے پیسے اس کے آگے رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ پھر یہ کہا کہ پنڈت جی، مہاراج جو خدمت کہیں گے وہ کرے گا۔ فضلداد کی کہانی آگے سنانے سے پہلے میں اپنی ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یا نئی تہذیب کے لوگ کہیں کہ یہ بات غلط ہے، میں اسے غلط نہیں سمجھتا۔ روحانی علم کا وجود ہے اور اس کے عامل بھی موجود ہیں۔ یہ جو جگہ جگہ عامل، نجومی اور جوتشی اور شاہ جی بیٹھے ملتے ہیں، یہ سب فریب کاری اور دھوکہ دہی کے بغیر کچھ نہیں جانتے۔ ایسے بزرگ اور صوفی بندے موجود ہیں جو روحانی عملیات سے مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ اسی طرح کالے جادو کا بھی وجود ہے جو ہزارہ سال پرانا ہے۔ ہمارے ایک ملک میں اور خاص کر فضلداد کے علاقے میں اور میرے علاقے میں دشمن ایک دوسرے پر کالا جادو چلوایا کرتے تھے اور میں نے ذاتی طور پر کالے جادو کی مارے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ میں ایسے واقعات سنا کر بات لمبی نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ کالا جادو چلانے والے عامل موجود ہیں اور وہ اچھی خاصی رقمیں لے کر دوسروں کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں۔ ایسے عامل ہر جگہ نہیں ملتے چونکہ یہ شیطانی عمل ہے اور قرآن پاک میں بھی اسے شیطانی عمل کہا گیا۔ اس لیے آپ کالے جادو کے کسی بھی عامل کو دیکھیں تو اس کے چہرے پر نحوست اور کراہت صاف نظر آئے گی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہوتی ہیں اور ان کے جسموں سے بدبو اٹھتی ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ عامل کئی دن بلکہ ایک مہینہ نہاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا جسم جس قدر ناپاک ہوگا ان کا عمل اسی قدر کامیاب رہے گا۔ اس شیطانی عمل کے لیے ہندوستان کے پنڈت، جوگی، یوگی اور سنیاسی ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ سارے مسلکوں کی کتابوں میں کالے جادو کو ہندوستان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس پنڈت نے جس کے پاس فضلداد اپنی بیوی کو لے کر گیا تھا اپنا کچھ حساب کتاب نکالا، سلیٹ پر خانے اور گول دائرے بنائے اور ایسے ہی کچھ پراسرار عمل کیے۔ پھر اس نے فضلداد کی بیوی کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے 4-5 باتیں پوچھی۔ پھر اس نے فضلداد کے چہرے اور آنکھوں کا بڑی غور سے معائنہ کیا۔ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ پنڈت جوتشی نے کہا، تم دونوں پر جادو چلایا ہوا ہے اور اس کی بندش لگی ہوئی ہے۔ فضلداد فوراً مان گیا۔ اس نے ڈاکٹروں سے اپنا اور بیوی کا معائنہ کروایا تھا اور رپورٹ ٹھیک ٹھاک ملی تھی کہ دونوں اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ پھر اس کا توڑ کر دیں پنڈت جی مہاراج۔ فضلداد نے منت سماجت کی اور کہا، میں آپ کی پوری خدمت کروں گا۔ یہ پنڈت کوئی اچھا اور دیندار آدمی تھا۔ وہ چاہتا تو فضلداد کو چکر دے کر اس سے منہ مانگے پیسے بٹور سکتا تھا، لیکن اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے جب تک یہ پتہ نہ چلا کہ جادو کس طریقے سے کیا گیا ہے وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کے بس میں نہیں، البتہ وہ یہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ یہ عامل کون ہے اور کس طرف رہتا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ فضلداد نے پوچھا۔ 2 طریقے ہیں، پنڈت نے کہا۔ ایک یہ کہ اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دو اور اپنا کام کراؤ۔ کالا جادو کرنے والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر تو ہمت ہے تو یہ آزما لو۔ اس کے گھر 2-3 آدمی جا دھمکو اور اسے دھمکیاں دے کر کہو کہ یہ جادو اتار دے ورنہ اس سے پورا انتقام لیا جائے گا۔ نہیں پنڈت جی، فضلداد نے کہا، اس طرح وہ ہم پر اپنے جادو سے کوئی خطرناک وار کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، پنڈت نے کہا، یہ جادو اتنا آسان نہیں کہ فوراً ہو جائے اور اپنا اثر دکھائے۔
یہ بندوق تو نہیں کہ اس میں گولی ڈال کر گھوڑا دبا دو تو گولی فوراً چل جائے گی، اس کے پاس جاؤ اور بہتر یہی کہ اسے کوئی خطرناک دھمکی دو۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں کر کے پنڈت نے فضل داد کا دل مضبوط کر دیا۔ پھر کوئی اپنا عمل و حساب کر کے اس کالے عمل والے کی نشاندہی کی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2.5-3 میل دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہ عامل وہاں رہتا ہے۔ اس نے کچھ اور نشانیاں بھی بتائی، ہو سکتا ہے پنڈت نے اپنے علم اور عمل کے زور سے اس کالے عامل کا اتا پتہ معلوم کر لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنڈت کو معلوم ہو کہ اس علاقے میں وہی ایک آدمی کالا جادو کرنے والا ہے۔ بہرحال پنڈت نے فضل داد کو اس کارروائی پر تیار کر لیا کہ وہ اس جادوگر کو دھمکیاں دے اور اس سے اپنا کام نکلوائے۔ فضل داد نے اپنی ماں کو بتایا اور باپ کو بھی۔ اس کی ماں نے تو کوئی خاص بات نہیں کی، البتہ اس کا باپ فضل داد کو الگ لے گیا اور اسے بتایا کہ ایسی بات تو یہ کہ فضل داد کی یہ آپ کی خالہ کی کارستانی ہے۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس کی خالہ اپنی بیٹی فضل داد کو دینا چاہتی تھی، لیکن باپ بھی نہیں مانتا تھا اور فضل داد بھی۔ تب فضل داد کو یاد آیا کہ اس کی خالہ اس پر ڈورے ڈالتی رہی ہے، اور یہ بھی یاد آیا کہ اس کی خالہ بڑی چالاک اور مکار عورت ہے۔ باپ نے فضل داد کو بتایا کہ ایسی عامل وغیرہ کے پاس جاتے اکثر دیکھا گیا ہے، اور اب یاد آتا ہے کہ وہ اس گاؤں بھی گئی ہے جس کی نشاندہی پنڈت نے کی ہے۔ یہ چکر یقیناً خالہ نے چلایا ہے۔ میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا، ہمارے ہاں لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کل آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ ایک لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو رشتے مانگنے والوں نے لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا، یہ گولی چلا کر ہی مار ڈالا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت بعض لوگ خصوصاً عورتیں اس قسم کی کارروائیاں کیا کرتی تھیں۔ جب بات خالہ کی چل نکلی تو 2-3 شہادتیں اس قسم کی مل گئیں کہ خالہ کو جب یہ جواب ملا تھا کہ اس کی بیٹی کو فضل داد اور اس کا باپ قبول نہیں کر رہے تو وہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ وہ عورتوں کے ساتھ دھمکیوں کی زبان میں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ 2 عورتوں سے بھی پتہ چل گیا تھا کہ خالہ اس گاؤں میں چند مرتبہ گئی تھی جس کی نشاندہی پنڈت نے کی تھی۔ فضل داد بڑا اکھڑ اور انتقام لینے کے معاملے میں بڑا ہی زہری آدمی تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ دے کر کالے عامل کے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں نہایت معمولی قسم کے کسانوں کے چند ایک گھر تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر اس کالے عامل کا بھی تھا۔ فضل داد اس کے ساتھ کوئی سودا بازی کرنے نہیں گیا تھا۔ اس نے گاؤں کے 1-2 آدمیوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ فضل داد کو اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی کہ یہ شخص پیشے کا موچی تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انتہائی غلیظ رہنے والا آدمی ہے، گاؤں میں بہت کم سلام دعا رکھتا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ یہ گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ الٹے تعویذ اور کالے جادو کے عمل کرتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے۔ فضل داد نے یہ خاص طور پر پوچھا کہ اس کے گھر کے افراد کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ اس کی بیوی ہے اور ایک جوان لڑکی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لڑکا اور بھی ہے، اس کے بعد ایک لڑکی ہے۔ فضل داد نے اس کا گھر دیکھ لیا، کچا مکان تھا جس کے سین کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی۔ یہ سارے قوائف معلوم کر کے فضل داد اس کا چچا زاد بھائی واپس آ گئے۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔